تمام ایم پی ایز ہمارے ساتھ ہیں، اور سب سے پہلے جو آج کا دن ہے اے پی ایس کے حوالے سے جو واقعہ 16 کو ہوا، ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو کہ پورے پاکستان میں سوگ کا سما، جب بھی 16 دسمبر آتا ہے تو پورے پاکستان میں سوگ کا سما ہوتا ہے۔ تو میں آج کے سیشن کے حوالے سے چند گزارشات کروں گا، اور پنجاب کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے، کہ جس طرح 26 نومبر کو ہمارا ایک پرامن احتجاج ہوا اور اس پہ ایک حملہ کیا گیا، اور ایک سیاسی جماعت کی سیاسی اجتماع پہ جس طرح اس گورنمنٹ نے، جو فارم 47 کی گورنمنٹ تھی، جس طرح انہوں نے وہاں پہ سیدھی گولی چلائی، تو ہمارا اس سیشن میں بھی، اس اسمبلی میں بھی اور اس کے باہر بھی اس وزیر اعظم سے ایک ہی سوال رہے گا کہ گولی کیوں چلائی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، جو محترمہ ہماری چیف منسٹر ہیں وہ اس وقت باہر بیٹھی ہیں، اور اسموک کے زمانے سے وہ باہر گئیں اور پھر کچھ دنوں کے لیے واپس آئیں اور پھر چلی گئیں۔ تو تقریباً 1 سال ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کو۔ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ جب انہوں نے ایک انلیگل بجٹ پاس کیا تھا، 3 مہینے کا وہ بجٹ جس میں انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جو کہ سو کالڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کو انہوں نے کوریج دی۔ اس کے بعد انہوں نے کسان کا 799 ارب روپے کا نقصان کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے منہ پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ تالا لگانے کی کوشش کی جب ڈیفامیشن بل پاس کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جس طرح یہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے انہوں نے، اور ان کی کابینہ نے خان صاحب پہ پرچوں کے آرڈر کیے، تو میرے خیال میں 1 سال میں ان کے کھاتے میں جو کارکردگی جاتی ہے وہ سوائے اس بات کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ 70% لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایک بات میں آپ کو اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ فارم 47 کے باوجود 31% ووٹ لے سکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں 34% سم تھنگ ووٹ ہے، یعنی اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ زیادہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، فسطائیت کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک سال میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ ظلم کے علاوہ کوئی کارکردگی دکھائی ہو۔ کہاں گئے ان کے وہ پیکج، کہاں گئے کسان پیکج، کہاں گئے ان کے وہ صحت کارڈ؟ دیکھیں، ان کے پاس صرف ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک پہ یہ حکومت کو چلا رہے ہیں۔ 12.5 کروڑ عوام اس وقت پس چکی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو 9-10 مہینے ہیں، یہ ناکام ترین 9-10 مہینے اس گورنمنٹ کے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اجلاس میں اپنے 26 نومبر کے شہداء کے لیے ہم فاتحہ خوانی بھی کریں گے، ہم ان کے لیے بولیں گے بھی صحیح، اور ہم اے پی ایس کے جو بچے ہمارے شہید ہوئے، ہمارے وہ بچے تھے، اور ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کریں گے، اور ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے 26 نومبر کو کیا کیا۔ دیکھیں، اگر 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اگر یہ گورنمنٹ جو اپنے آپ کو بااختیار گورنمنٹ کہتی ہے، 9 مئی کو جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو کئی ایسے واقعات نہ ہوتے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ کیا 26 نومبر ہوتا؟ بالکل نہ ہوتا۔ ہم نے احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس فارم 47 کی گورنمنٹ نے دیوار میں چن دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اس وقت کیونکہ ٹرو ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے، تو یہ عوام سے بدلہ لے رہی ہے۔ تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی ان کے دن گنے جا چکے ہیں، اور بڑی جلدی ایک آزادی کا سورج
طلوع ہونے والا ہے. جی دیکھیں جی، تنخواہیں بڑھانے کا بل حکومت کی طرف سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بات بھی کریں گے کہ رولز اینڈ پروسیجر میں کیا اس کے مطابق بڑھا رہے ہیں. اب ایک بات بڑی عام سی بات ہے، میں یہ کلیئر کر دوں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنخواہیں بڑھانے کے معاملے میں اپوزیشن اور حکومت ایک پچ پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں، ہمیشہ حکومت کے پاس عددی اکثریت ہوتی ہے، اور اس میں ایک بات آپ کو کلیئر کر دوں، کبھی بھی کسی اپوزیشن کی جماعت کی، چاہے جو بھی حکومت رہی ہے، آج کی حکومت تھی، پہلے کی حکومتیں تھیں، جب بھی تنخواہیں بڑھی ہیں، اپوزیشن کی جماعت کے ممبران کو کبھی بھی لوپ میں نہیں لیا گیا. یہ اس کا استحقاق ہوتا ہے. اب دوسری بات یہ رہ گئی جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی. دیکھیں، مہنگائی کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے ہی رو رہے ہیں، اور آپ دوسرے صوبوں کی اگر کمپیریزن کریں تو ایم پی ایس کی تنخواہیں پنجاب میں ان سے کم ہیں، لیکن ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ تنخواہیں بڑھی جائیں. لیکن یہ حکومت کا اپنا استحقاق ہے. اور مجھ سے پہلا سوال بھی یہی ہوا ہے کہ آپ بڑے حشاش بشاش ہیں، آج تنخواہیں بڑھ رہی ہیں. اور بھائی، ہمارے اوپر جتنے ظلم ہو چکے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو حال ہے، ان تنخواہوں سے ہمارے ممبران کا کچھ نہیں بننا. ویسے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا؟ اور دوسرا، سول نافرمانی کی تحریک جو تھی اس کا اعلان ہونا تھا 15 تاریخ کو، آج 16 ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اس کو بھی بتا دیں. دیکھیں جی، جو میں نے پڑھا ہے اسپیسیفکلی، تو اپوزیشن لیڈر کی تنخواہ میں کوئی اسپیسیفکلی تو نہیں لکھا ہوا کوئی اضافہ. اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں اس کو تھارولی پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. اسپیسیفکلی اپوزیشن لیڈر کا یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے. دوسرا، آپ بات کر رہے ہیں سول نافرمانی کی. دیکھیں، سول نافرمانی کا آج ہی ہمارا ابھی آ رہا تھا، میں بھی پڑھ رہا تھا کہ ابھی چونکہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں. سول نافرمانی کا فیصلہ حتمی جو ہے، جو خان صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے ملاقات کرنے، اس کے بعد ہی ہوگا. سر، آپ نے بات کی کہ اچھا بچے صاحب یہ بتائیں، سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کیا تنخواہیں بڑھنے کے بل میں رکاوٹ بنے گی یا نہیں، یا آپ اندر سے خوش ہیں کہ آپ کی تنخواہیں بڑھ جائیں، یا آپ رکاوٹ پیدا کریں گے؟ سوال یہ ہے. میں میاں صاحب آپ کا جواب دیتا ہوں. میاں صاحب، اندر کا حال تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا. اب میں آپ کو یقین دلاتا رہوں کہ ہم خوش ہیں یا خوش نہیں ہیں، تو وہ تو میرے اللہ کی ذات ہی جانتی ہے اندر کا حال. دیکھیں جی، اپوزیشن کا کیا کام ہے؟ اپوزیشن کا کام ہے کہ بل کو اپوز کرنا. وہاں پہ ہم نے اپوز کرنا ہے، ہم اپوز کریں گے. عددی اکثریت پہ دیکھیں، یہ ایک رولز آف پروسیجر ہے، آئین پاکستان ہے، اس میں انہوں نے تمام کام کرنے عددی اکثریت پہ. مجھے ایک بات بتائیں، جب ڈیفیمیشن بل تھا تو ہم نے اپوز کیا تھا، اور سب کو پتہ تھا، آپ کے میڈیا پرسنز ہم سب اکٹھے تھے، تو کیا وہ ہمارے سے رک گیا تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ رکے گا. گاڑیوں کی کل ایک اسکینڈل لے کے آئے کہ انہوں نے کوئی پروو نہیں کروایا، 2 ارب اور کتنے کروڑ کا انہوں نے کہا ہے. تو یہ بزدار گورنمنٹ کے اندر یہ ایک نیا اسکینڈل آپ کا آ گیا، تو اس حوالے سے ذرا بتا دیں کہ سچائی کتنی تھی؟ نہیں، 310 گاڑیوں کا بزدار گورنمنٹ نے اپروو نہیں کروایا. جی سر، دیکھیں، وہ اسکینڈل جب آیا ہے تو اس پہ قانونی کارروائی کریں، سامنے آ جائے گا اسکینڈل. دیکھیں، اب میں ادھر کھڑا ہوں، میں کسی پہ الزام لگا دوں تو وہ تو بڑا آسان کام ہے، ابھی آپ چل جائے گا. دیکھیں، بڑے ہی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. میں پھر بھی یہ بات یہی کر رہا ہوں کہ محترمہ جو ہماری چیف منسٹر ہیں، وہ صرف ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ کا عوام کا چلا رہی ہیں. اس کو جو 1 سال ہو گیا ہے، تو اتنے ارب روپے کا جو گھپلا تھا، اس پہ تو ابھی تک نیب میں گھنٹیاں بج جانی چاہیے تھیں. تو خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ باقی ہمارے گھروں کا پتہ ہے ان کو، ہمارے گھروں کے کمروں کا پتہ ہے ان کو، ہمارا یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کہاں سوتے ہیں. وہاں پہ ان کی پولیس پہنچ جاتی ہے بغیر اجازت کے، ہمارے گھروں کے دروازے توڑ دیتی ہے. تو یہ اتنے اندھے ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ 2 ارب روپیہ کدھر گیا. جی صاحب، آپ نے کہا کہ آج آپ اے پی ایس کے شہداء کے بھی فاتحہ نہیں کریں گے اور اپنے ورکرز کے لیے کریں گے جو جہاں باقی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کتنے ورکرز کے لیے فاتحہ نہیں کریں گے؟ ایگزیکٹ کیونکہ کھوسا صاحب کا اور تمام قائدین کا فکر ڈفرینٹ ہے. آپ بتائیں گے کہ آج آپ کتنے لوگ وہاں پہ جہاں باقی ہوئے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں جی، ہم نے ہماری جو 139 جو ہماری ریکنائز لسٹ ہوئی ہے، وہ 139 کی ہوئی ہے، جس کی بنیاد پہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے. اچھا، اس میں مسنگ بھی ہیں، اس میں انجرڈ بھی ہیں، اس میں سارے ہیں. دیکھیں، آپ ایک بات یاد رکھیں،
میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص حالات سے گزر رہی ہے. ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ ہمارے ایگزیکٹ فگر کیا ہیں. ہماری لاشیں چھپائی جا چکی ہیں. ہمارے جو بندے شہید ہوئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اپنا نام نہ لیں, اپنا فگر نہ دیں, نہیں تو آپ پہ دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے. دیکھیں, آپ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. فاتحہ خوانی ایک بندے کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ کا جو ورد ہوتا ہے وہ ایک بندے کے لیے بھی ہوتا ہے اور 100 بندے کے لیے بھی ہوتا ہے. ہم نے اس میں یہ نہیں پڑھا لکھا جاتا کہ اتنے بندے ہیں تو ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. فاتحہ خوانی جو شہداء ہیں, جو آج ہمارا ایک بڑا افسوسناک دن ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمارے بچے تھے وہ جو شہید ہوئے, ان کے لیے بھی ہوگی, اور ہمارے جو 26 نومبر کو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے.